تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر جس ہدایت کو بندوں نے اللہ سے مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے، اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے میں یہ پوری کتاب ہدایت صراط مستقیم کے طور پر انسانوں کو عطا فرمائی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندو جس دعا کو تم نے مجھ سے مانگا ہے میں نے وہ دعا سن لی اور یہ کتاب تم کو دے دی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یاد رکھنا ہدایت تمہیں کو ملے گی، ہدی للمتقین، جو ہدایت طلب کرنا چاہیں گے، جن کے اندر شعور ہوگا، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ہوگا اور ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں گے، انہیں کو ہدایت ملے گی۔ ایسا تو ہے نہیں ایک آدمی ہدایت لینا ہی نہیں چاہ رہا ہے اور زبردستی اس کے اوپر تھوپ دی جائے، تو چونکہ اللہ رب العزت بھی غیرت مند ہے اور دنیا کے اندر بھی کوئی غیرت مند انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو کسی پر تھوپتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مانگے سوال کرے تو پھر دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہدایت کا اصول ضابطہ یہی بنایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ نے کہا ضرور ضرور ہم ہدایت کے راستے ان کے اوپر کھول دیں گے، اور جو چلنا نہیں چاہے گا، جیسے کہ قوم سمود کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، کہ قوم سمود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے گمراہی میں چھوڑ دیا ان کو، پڑے رہو گمراہی کے اندر۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، متقیوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ ویسے تو ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو ہدایت لینا چاہیں۔ آگے متقی لوگوں کی 6 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرے نمبر پر ان کا عمل ٹھیک ہو، تیسرے نمبر پر حقوق العباد کی ان کے اندر اہمیت ہو۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جتنی بھی امور آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، اللہ کا وجود ہے، آسمانی پہلی کتابیں ہیں، اچھی بری تقدیر ہے، ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ان تمام چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، آپ کے کہنے پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان الحمدللہ بن دیکھے۔ دوسری چیز، جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جو امیر غریب، کالا گورا، شہر کا، گاؤں کا، جھگی جھوپڑی میں رہتا ہو، پہاڑوں پر رہتا ہو، اس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی زیادہ تکلیف،
5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر کے اپنے ایمان کی شہادت دیں، ظاہر کرے کہ واقعی میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا مطلب ظاہر، باطن، خشوع خضوع تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا بندوں کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق، جو نعمت، جو حصہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ صرف مال ہی اس کے اندر داخل نہیں ہے، زکوٰۃ بھی مراد ہے، صدقات نافلہ بھی مراد ہیں، ہدیے تحائف بھی مراد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے علاوہ اگر کوئی اور صفت، نعمت اللہ نے کسی انسان کو عطا فرمائی ہے، مثلا اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ اپنے اس علم اور ہنر کو بھی دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر داخل ہے۔ تو تیسری چیز فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان بالغیب ہو، بندے کی چیزوں پر ایمان رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرے، اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر سانپ کی طرح قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس میں سے بھی دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ 3 صفات بیان کی جا چکی تھی۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما، ان تمام چیزوں پر، انزل الیک، اے میرے نبی جو کچھ تجھ پر اترا ہے، جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بھی کہتے تھے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے جو قرآن تم پر اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن لفظ قرآن نہیں کہا یا انزل کتاب نہیں کہا، بلکہ بما انزل الیک جملے کو عام رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے وہ حدیث اور سنت ہو، سمجھ رہے آپ؟ صرف قرآن ہی حضور کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک وحی متلو، ایک وحی غیر متلو۔ وحی متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، جس میں الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسری وحی وہ ہوتی ہے کہ اس میں مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث بھی نبی کی اپنی بات نہیں ہوتی، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے مفہوم ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کی سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے اوپر جو حدیث، جو سنت اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر بما انزل الیک کہا، بما انزل قرآن کہتے تو لوگ کہتے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ماننے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ نے عام رکھا ہے جو بما انزل الیک۔ آگے فرمایا اپنی کتاب پر اپنے نبی کو ماننا، یہ تو یہودیوں کے اندر بھی تھا، نصارہ کے اندر بھی تھا۔ یہود اور نصارہ اپنی اپنی کتابوں کو مانتے تھے اور اپنے نبیوں کو مانتے تھے۔ بنی اسرائیل کی پہلی جماعت کہتی تھی ہم صرف تورات کو مانیں گے اور موسیٰ کو اپنا نبی مانیں گے، اس کے علاوہ عیسیٰ
کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی تو دو جماعت الگ الگ بنی۔ ورنہ اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتے، اور ماننا چاہیے تھا ان کو، چونکہ اصول یہی ہے جب دوسرا نبی آ جائے تو پہلے نبی کی نبوت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس بعد والے نبی کی نبوت پر، کتاب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عیسائی انہوں نے تو ایسا کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، اور موسیٰ کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، وہ پہلے نبی پر تو ایمان ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہودی کہنے لگے کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کے علاوہ کسی کو پیغمبر نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر صرف تم بھی قرآن اور حدیث کو مانو اور اس سے پہلی کتابوں کو نہ مانو تو پھر تم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہوں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جو آپ سے پہلے نبیوں کو دی گئی کتابیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ حضور سے پہلے 3 کتابیں پڑھی آ چکی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر۔ ان 3 بڑی کتابوں کے علاوہ بہت سارے صحیفے، مثلا آدم علیہ السلام کو کچھ صحیفے، کچھ کتابیں اللہ نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 50 صحیفے اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو 30 صحیفے، شیس علیہ السلام کو صحیفے اللہ نے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے تورات سے پہلے اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اس طرح چھوٹی بڑی بہت ساری اور کتابیں بھی نبیوں پر آئی ہیں، رسولوں پر آئی ہیں۔ تقریباً 313 یا 14 رسول پیغمبر آئے ہیں، ان پر کوئی نہ کوئی صحیفہ کتاب آئی ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی اپنے اپنے زمانے اور دور کے اندر جو آسمانی تعلیمات ان نبیوں کو دی گئی تھی، ہم اجمالی طور پر ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ صحیح تھی، برحق تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ لیکن آج ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے، ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دی انہوں نے، چونکہ خود قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے کتابوں کے اندر گڑبڑ کی۔ تو کوئی اس سے یہ نہ پکڑے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے پہلی کتابوں کو بھی مانو، تو تورات جو ہے، انجیل جو ہے آج کے زمانے کے اندر اس کو صحیح جانو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں بس ان کا یہ یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے تھی اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ انہوں نے اپنے بعد میں کتابوں کو تبدیل کر دیا، انجیل کے 4 نسخے دنیا کے اندر ہیں، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، یہ 4 مختلف اناجیل لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں میں سے ایک شخص گزرا ہے پولس، اس نے ایک عجیب دعویٰ کیا کہ ساری انجیل غلط، اور عیسیٰ علیہ السلام خواب میں یا فلاں وقت میرے پاس تشریف لائے، اصل نسخہ مجھے دیا ہے، اس نے ایک اپنی الگ انجیل گھڑ لی۔ تو مختلف طریقے سے ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن یہ شان ہے قرآن پاک کی کہ دنیا کے 180 ملکوں کے اندر آپ سفر کریں، الف لام میم سے لے کر والناس تک انشاءاللہ یہی قرآن آپ کو عرب میں ملے گا، یہی عجم میں ملے گا، یہی افریقہ کے پہاڑوں اور جزیروں جنگلوں کے اندر ملے گا، اور سارے عالم کے اندر آپ کو یہی قرآن ملے گا۔ اس کے اندر ایک نقطے کی کمی آپ کو نہیں ملے گی کہ عرب کے اندر دوسرا ہو اور ہندوستان والے دوسرا پڑھتے ہوں یا افریقہ والے تیسرا قرآن پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو فرمایا وما انزل من قبل، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ تو سمجھ گئے پہلی کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیسے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو جیسے قرآن نے وما انزل من قبلک کا ذکر کیا ہے، پہلی کتابوں پر ایمان لانا، تو یہاں پر ایک جملہ اور ہونا چاہیے تھا وما انزل من بعدک، اور متقی وہ ہوگا جو آپ کے بعد بھی آنے والی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا؟ لیکن یہاں پر وما انزل، بلکہ یہاں کیا پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے من قبلی کا ذکر آئے گا، جو آپ سے پہلے آئے، آپ سے پہلے آئے، لیکن وما انزل من بعدک کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ نبوت آپ کے اوپر مکمل اور ختم ہے، آپ کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے میں حضور کو نبی مانتا ہوں اور عقیدہ یہ رکھے کہ حضور کے بعد میں نبی کوئی آئے گا، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر تسلیم کرے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند، آپ آخری نبی۔ اچھا، قادیانی لوگ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کے اندر گزرا ہے، ان کی جماعتیں دنیا بھر کے ایسے علاقوں میں کام کرتی ہیں جو غریب علاقے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں دے کر کے ان کا ایمان سلب کرتے ہیں۔ وہ سیدھے سادے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ نبوت یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ تو سیدھا سادہ آدمی یہ جواب دے گا نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا جانا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو دوسرا سوال یہ کرے گا جب نبوت رحمت ہے تو رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ تو سیدھا سادہ آدمی یہ کہے گا کہ جو رحمت ہے اس کو تو جاری رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، بند کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یہاں لا کر کے بات کو وہ ختم کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ میرے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت بے شک رحمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ رحمت اس وقت تک ہے جب بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو۔ دو چیزیں، بوقت ضرورت ہو، ضرورت کے وقت کوئی چیز ہو تبھی تو رحمت ہے، اور بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی ملے تب۔ مثال کے طور پر بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش نہیں ہوتی تو انسان بھی بلا ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ضرورت سے زائد ہو جائے بارش تو طوفان نوح بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم قائم غرق ہوئی بھائی، طوفان کے اندر غرق ہوئی۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن تب جب بوقت ضرورت ہو، ضرورت کی جب ضرورت ہے تب ہو، اور بقدر ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہو۔ اگر وقت بھی نہیں ہے بارش کا، بغیر موسم کی بارش ہو رہی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور ضرورت سے زائد ہے تو بھی عذاب ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز بزرگوں دوستو، نبوت رحمت ہے لیکن تب جب بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہو۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آ چکے دنیا کے اندر، اللہ نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ سمجھ رہے؟ جواب دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا ایمان کوئی سلب نہ کر سکے۔ تو اس ضرورت کو اللہ نے پورا کر دیا، اور ختم نبوت کا تاج حضور کے سر کے اوپر رکھ کر کے اعلان کر دیا کہ وہ آخری نبی ہے۔ اور ابھی پارہ نمبر 3 کے اخیر کے اندر آئے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ آخری نبی پیغمبر کو تمہارے بعد بھیجوں گا، تم کو اس پر ایمان لانا۔ تو حضور کی ختم نبوت کا اعلان تو بہت پہلے آسمانوں پر کر دیا گیا۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو ہم کتنی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹینشن یہ ہوتی کہ ہر دور میں ہر امتی پر فرض ہوتا ہے کہ آنے والے نبی کو تلاش کر کے اس پر ایمان لائے۔ اگر اللہ یوں کہتے ہیں حضور کے بعد اور بھی نبی آئے گا، کتابیں آئیں گی، تو میرے بھائیوں ہم تو بڑی ٹینشن میں ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ٹانگ پھیلا کر کے سوتے ہیں کہ بس جس نبی کو ہم نے نبی مانا ہے اس کے اوپر نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، کتاب بھی آخری دی جا چکی۔ اب آنکھ بند کر کے سو جاؤ، اگر کوئی دعویٰ کرے پنجاب میں فلاں جگہ یا فلاں کونے کے اندر کسی نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے جوتے لگائے جائیں گے، اس کو نبی نہیں مانا جائے گا، بلکہ کیا کریں گے، اس کی مرمت کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی بے فکر کر کے چلے گئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے حال میں پیدا کیا کہ بالکل بے فکر رہو کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نو ٹینشن، نو پرابلم۔ تو فرمایا وما انزل من قبلی، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو یقینی جانے۔ یقین کہتے ہیں کسی چیز کا یقین کرنا، اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، موت کے بعد کی زندگی، برزخ کی زندگی، حساب کتاب، پرسرات، میزان، نبی کی شفاعت، جنت کے جہنم کے فیصلے، یہ سب آخرت سے متعلق ہے۔ تو چھٹی چیز فرمائی وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا جن لوگوں کی زندگی کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، یہی لوگ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہے، یعنی یہ لوگ گمراہی پر نہیں ہیں۔ کون؟ نہ ایمان بالغیب، نمازوں کی پابندی، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، اور جو کتاب یا جو دین حضور کے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا، اور حضور سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور چھٹی چیز آخرت کو یقینی جاننا۔ فرمایا جن کی زندگی میں 6 صفات، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، رزلٹ، نتیجہ، جیسے ایگزام ہوتا ہے نا، پیپر، اس کے بعد نتیجہ، اللہ نے نتیجے کا اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ فلاح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کامیابی کو، اور فلاح کے معنی آتے ہیں تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں بھلائی جس کو مل جائے اس کو مفلحون کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ لوگ صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر پورے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون کہہ کر کے اللہ نے نتیجے کا اعلان کر دیا۔ تو 6 چیزیں زندگی کے اندر داخل کر دی۔ سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسری چیز نمازوں کی پابندی، اقامت صلاۃ، تیسری چیز ومما رزقناہم ينفقون، زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات بھی دینے ہیں، قربانی بھی اس کے اندر داخل ہے، دوستوں کو ہدیے تحفے گفٹ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور جو اپنے پاس صلاحیت ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنا۔ اور چوتھی چیز جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، چاہے وہ قرآن ہو چاہے سنت اور حدیث ہو، اس پر ایمان رکھنا۔ اور پانچویں چیز جو حضور سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں پر بھی اجمالی طور پر ایمان رکھنا کہ وہ اپنے زمانے میں سچی اور برحق تھی۔ اور چھٹی چیز آخرت کی جتنی بھی منازل ہیں، موت کے بعد سے لے کر قبر کی زندگی ہو، سوال جواب ہو، پرسرات ہو، ساری چیزوں پر ایمان رکھنا۔ فرمایا جن کی زندگی میں 6 چیزیں ہوں گی، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کا انعام یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور 100% 100% بھی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، واولئک ھم